جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ظلم و بربریت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب موجودہ جو گراؤنڈ ریالٹی اس وقت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ آپ بتائیے کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جناب. میں سب سے پہلے آپ کا دوسرا سوال کا جواب دوں گا. موجودہ صورتحال کیا ہے؟ موجودہ صورتحال موت کے عالم. لوگوں کا تو دن جو صبح ہے، صبح کا ٹائم ہوتا ہے، بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. لیکن میری عوام کے لیے، میرے قوم کے لیے وہ ایک غم. یہ صبح کا طلوع ہوتا ہے نا، وہ غم اور تکلیف کا ساتھ ہے. میری عوام صبح کے ٹائم پہ اپنے بچوں کی تلاش، لاشوں کی تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ پوری رات آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر یہ جو ظالم اسرائیلی جو ناجائز ریاست ہے، ان کی سب سے زیادہ جو بمباری ہوتی ہے وہ رات کے ٹائم میں. تو ہمارے لیے جو صبح کا ٹائم ہے، جو مارننگ کا ٹائم ہے، وہ بڑا غم والا ٹائم ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے جو سوال کیا کہ زمین حقائق، اس وقت میں آپ کو صرف کچھ چند فگرز آپ کو بتا دوں شور جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ ہے. اب تک کے آج تک کے جو لوگ بھوک سے مرے ہیں، ان کی تعداد 190. نمبر 1. نمبر 2، جو لوگ امداد حاصل کرنے کے لیے، صرف آٹا حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی شہادتوں کا تعداد 2800، یعنی 2800 لوگ شہید ہوئے. اچھا جناب محترم، ڈیلی بیسس پہ ایسا کوئی دن نہیں گزرا جہاں 100 لوگ، 120 لوگ شہید نہیں ہوئے. اور زیادہ تر بچے ہوتے ہیں، اور وہی لوگ شہید ہوتے ہیں جو بیچارے وہ اپنے امداد حاصل کرنے کے کرنے لیے کی جاتے کوشش کر رہے ہیں. یعنی ہوتے ہیں، ایک ان کے بندہ ہاتھ اگر میں چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے ہیں اور وہ کوڑا کر دیا جاتا ہے. کیسے کوئی دل اجازت دیتا ہے؟ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. آپ کے فوٹیجز دیکھتے ہیں. جلال صاحب، پتہ یہ چلا ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اسرائیلی فوجی افسران نے ٹرمپ کو خط لکھا ہے کہ حماس از نو مور اے تھریٹ، اور اب امریکہ سازی کا کردار ادا کرے. اس کی کیا حقیقت ہے اور اس ڈیولپمنٹ میں کیا پیش رفت ہے؟ سر، یہ بالکل صحیح بات ہے. اس وقت حقیقت میں یہی ہے. ایک حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ حماس کی جو خطرہ، حماس ایک خطرہ تھا اسرائیل کے لیے، اب وہ خطرہ نہیں رہا. حماس 22 مہینے سے اکیلا لڑ رہا ہے. ان کے پاس جتنا بھی وسائل ہے وہ ختم ہو چکا ہے. حماس کی جو اعلیٰ قیادت، جیسا آپ جانتے ہیں، دنیا بھی جانتے ہیں، ان کی جو اعلیٰ قیادت کو سب کو شہید کر دیا گیا ہے. تو جو اسرائیلی فوجیوں نے خط لکھی ہے، باقاعدہ صرف اسرائیلی فوجیوں نے نہیں ہے، اسرائیلی فوجیوں نے اور سابقہ سیاستدانوں نے بھی یہ خط لکھا ہے، اور باقاعدہ احتجاج مظاہرہ بھی کیا ہے تل ابیب کے اندر، اسرائیل کے اندر، کہ اب حماس کا خطرہ ختم ہو گیا. اور یہ حقیقت ہے. حماس کا خطرہ، اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حماس ابھی بھی اپنے طاقت میں ہے، بالکل نہیں ہے. میں آپ کو لکھ کے دوں گا، غزہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سالوں سال تک وہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہوگے. وہ اس لیے غزہ کو بنانا میں کتنا سال لگے گا، صرف غزہ کو صفائی کرنا میں سالوں سال لگ جائیں گے. غزہ کو ریبیلڈ کرنا میں کتنا سال لگ جائیں گے. وہاں کے جو زخمی لوگ، ان کی علاج کرانا میں کتنے سال لگ جائیں گے. اچھا، جو ہمارے اس وقت ملبہ کے نیچے لاشیں ہیں، وہ ان کو نکالنا میں کتنا ٹائم لگے گا. لہٰذا انہوں نے، جو فوجیوں نے لکھا ہے اپنے حکومت کو، یعنی ناجائز حکومت اسرائیل کو، یہ بالکل صحیح بات ہے. حماس اب خطرہ نہیں بچا ہے. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حماس کا ابھی بھی خطرہ ہے اسرائیل کے لیے، یہ میں بالکل اس بات کو میں اس کے ساتھ اتفاق اچھا، نہیں اس کرتا. میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.